آج لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف حدیثوں سے استدلال کیا یا ضعیف حدیثیں لی. وہ یہ اعتراض کرنے والے بھی حدیث سے اتنے جاہل ہیں اور علم سے ان کا دور کا واسطہ نہیں، جو کہتے ہیں کہ امام اعظم نے ضعیف حدیثیں لی ہیں صحیح حدیثیں چھوڑ کر. ان کے لیے گزارش یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہے 80 ہجری میں، 80 ہجری میں، اور 120 ہجری تک تو صحابہ کا دور ہے. 80 ہجری میں امام اعظم ابو حنیفہ کی ولادت ہے. امام اعظم ابو حنیفہ نے حدیثیں لی ہیں صحابہ سے یا تابعین سے. یہ بات پہلے ذہن میں رکھنا کہ حدیث ضعیف کیسے بنتی ہے. حدیث کا متن ضعیف نہیں ہوتا، یہ بات ذہن میں رہے. حدیث کا جو متن ہے، عبارت ہے، اس میں ضعف نہیں ہوتا. ضعف آتا کیسے ہے؟ جو حدیث کی سند ہوتی ہے نا، یعنی کوئی امام کہے میں نے یہ حدیث فلاں سے لی، وہ کہے میں نے فلاں سے لی، وہ کہے میں نے فلاں سے لی، تو بیچ میں کوئی ایسا راوی آ جاتا ہے جو کمزور ہوتا ہے، جس کے بارے میں یہ شبہات ہوتے ہیں کہ اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں، جس کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ یہ عادل نہیں، یہ اپنے دور میں جھوٹا تھا، من گڑت باتیں کرتا تھا. ایک راوی بھی آ جائے تو وہ حدیث ضعیف ہو جاتی ہے. امام اعظم کے بارے میں یہ کہنا کہ انہوں نے ضعیف حدیثیں لی، امام اعظم نے تو لی ہے یا صحابہ سے یا تابعین سے. وہ حدیثیں جو بعد کے محدثین تک پہنچی، یہ قصور ان کا ہے کہ ان تک حدیث پہنچی ہے کئی واسطوں سے. بیچ میں کوئی راوی کمزور آ گیا تو انہوں نے حدیث کو ضعیف کہہ دیا. چونکہ راوی کمزور آیا ہے، امام اعظم تک حدیث پہنچی ہے صحیح واسطوں سے، یا صحابی سے لی ہے یا تابعی سے لی ہے. وہاں تو واسطہ کمزور ہی نہیں تھا، اس لیے جن حدیثوں کو امام اعظم صحیح کہتے ہیں، بعد والا اگر کوئی محدث اس کو ضعیف کہہ دے تو اس میں کوئی بعید نہیں کہ وہاں تو واسطے زیادہ تھے، بیچ میں راوی کمزور آ گیا، انہوں نے حدیث کو ضعیف کہہ دیا. لیکن امام اعظم نے حدیث لی ہے دو واسطوں سے، یا صحابی سے لی ہے یا تابعی سے لی ہے. اس لیے واسطے پاورفل تھے، بعد والے کمزور کہتے رہے، لیکن ان تک آتے ہوئے حدیث کمزور ہوئی ہے. امام اعظم تک حدیث کی سند کے اندر کوئی خرابی نہیں تھی. پھر دیکھو وہ بخاری کا ورد کرنے والے اور یہ کہنے والے کہ امام اعظم کو 17 حدیثیں آتی تھی، اور انہوں نے بھی ہر بات میں بخاری شریف کو آگے رکھا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں امام بخاری سے ہی پوچھ لو امام اعظم کا مقام کیا ہے. پوری بخاری شریف کے اندر 22 حدیثیں ایسی ہیں جن کو ثلاثی کہا جاتا ہے. یعنی امام بخاری سے لے کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک صرف 3 واسطے ہیں. یعنی امام بخاری نے لی اپنے استاد سے، انہوں نے لی کسی تابعی سے، اور تابعی نے لی کسی صحابی سے. پوری بخاری کے اندر صرف جو ہے 22 ایسی حدیثیں ہیں کہ جو 3 واسطوں سے ہے. اور مزے کی بات یہ ہے ان 22 حدیثوں میں 20 حدیثیں ایسی ہیں جو امام بخاری نے امام اعظم کے شاگردوں سے لی ہے. یعنی ان 22 حدیثوں میں بھی جنہیں امام بخاری کو جن 22 حدیثوں پہ فخر ہے کہ یہ میری ثلاثیات ہیں، تو بیچ میں صرف 3 واسطے آتے ہیں. امام بخاری بھی جن روایتوں پہ فخر کریں، وہ روایتیں جن واسطوں سے امام بخاری تک پہنچی ہیں انہیں امام اعظم کا شاگرد کہا جاتا ہے. تو سوچو جس امام کی روایات کی مسانید کی تعداد 500 سے زائد ہو اور جس کے شیوخ کی تعداد 5000 ہو، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ 17 حدیثیں آتی تھیں، وہ کیسا جاہل بندہ ہے کہ جس کے استاد کی تعداد 5000 سے بھی زائد ہو، ایک حدیث بھی اگر ایک استاد سے لی ہو تو 5000 حدیثیں تو پھر بھی بن جاتی ہیں. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے قوت حافظہ بھی ایسا عطا کیا، ایک بار جو روایت سن لیتے تھے، کئی دنوں کے بعد استاد اگر کلاس میں یہ پوچھتے فلاں دن حدیثیں کیا پڑھی تھی، شروع سے لے کے آخر تک ساری استاد سے سنی ہوئی حدیثیں ترتیب کے ساتھ اپنے استاد کو سنا دیتے تھے.